ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے موقت توانائی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، تو ایک سیاسی ورکر آپ کیا اس پر کمنٹ کریں گے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب یکساں سلوک کر پا رہے ہیں تمام صوبوں کے ساتھ، خصوص طور پر خیبر پختونخوا کے حقوق کی اگر بات کی؟ دیکھیں، آپ نے حقوق لینے کے لیے نا بات چیت کرنی پڑتی ہے. آپ نے حقوق لینے کے لیے ابھی آپ سے میں نے پریس کانفرنس کرانی ہے تو صبح کنڈی صاحب نے بڑی پیار محبت سے آپ کو بلایا، دعوت دی، آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور بڑی پیار محبت سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اور یہی اگر آپ گیٹ پہ آتے میں ڈنڈا آپ کے سر میں مار کے کہتا میرے سے سوال کرو اور پریس کانفرنس کرو تو آگے سے 2 ڈنڈے آپ میرے سر میں لگاتے. تو کے پی کے حقوق لینے کے لیے پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہونا پڑے گا اور پولیٹیکل طریقے سے کے پی کے حقوق لینے پڑیں گے. قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا، انہوں نے کوئی ڈنڈے سے بنایا، انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے بنایا. نیلسن منڈیلا نے اپنی آزادی حاصل کی، ایک لمبا عرصہ جیل میں کاٹا، پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کیا. میں کے پی حکومت کو یہ، کیونکہ آج پشاور آئے ہوئے ہیں تو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ اپنی ہے، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ کسی دوسرے ملک سے یہاں پہ نہیں آئے، ان سے اپنی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی کریں. کنڈی صاحب کی، گورنر صاحب کی جو ہے وہ ان کی سپورٹ حاصل کریں، یہ اپنے صوبے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور جو صوبے کے حقوق ہیں اس میں بات کریں. باقی پولیٹیکل پروسیس ہے، آپ کا اختلاف ہے نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اختلاف قائم رکھیں، پولیٹیکل اپنا جو آپ نے طریقہ کار کرنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن کے پی کے عوام کو رگڑا جو ہے وہ ان کا نکالیں. کے پی کے عوام کے حقوق کی آپ پہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے آپ نے ان کا ایک ایک حق لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بات چیت کے ذریعے، اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کے ذریعے آپ کو کے پی کے حقوق جو ہے وہ لے کے آنا پڑیں گے. دیکھیں، وہ معاہدہ میں نے دیکھا نہیں، اور جس ٹائم وہ معاہدہ ہوا اس کمیٹی میں میں شامل بھی نہیں تھا، تو اس پہ کوئی بات کرنی، آپ پریڈکشن کرنی یا کوئی بات ایسی کرنی کہ اس میں فلاں چیز لکھی ہوئی تھی، میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. مناسب یہی ہوگا کہ جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا، جو میرے سامنے بات چیت ہوئی اس پہ میں بات کروں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، ہماری بہن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ غصہ انہوں نے کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بہتر طریقے سے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چل رہی تھی. بلاول صاحب سیلاب میں آئے، انہوں نے ان کی تعریف کی. بلاول صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کوئی پوائنٹ. ہمارا لیڈر جو ہے ایمانداری سے، وہ ایک جینون لیڈر ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہے، اور وہ ہمیشہ کا پولیٹیکل طریقے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے. اور کبھی ایک لیول سے ہٹ کے انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے، تو ویسے ہی ہم ان کے الائنس میں تھے. جو آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی سے مخالفت بھی ہے، لیکن آج تک مجھے آپ ایک بیان دکھا دیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بلو دی لائن ہو. وہ ایک حد تک بات کرتے ہیں، اس سے آگے کبھی نہیں کرتے. پنجاب میں بھی آ کے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی تعریف کی، ان کو سپورٹ کیا کہ جہاں پہ ہماری ضرورت ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ پنجاب کے لوگ مشکل میں ہیں. وہ سارے نون لیگ کے تو نہیں ہیں، وہ سارے پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو مشکل سے نکالنا ہے. تو میرے خیال میں جو وہ ایک تھوڑا سا ایک دورانیہ وہ چلا، وہ اچھا نہیں تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سردار صاحب، یہ آپ نے مجبوری کے تحت 26ویں آئینی ترمیم بھی کرا دی. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو اس کا ریویو کریں گے. اب مجبوری کے تحت 27ویں آئینی ترمیم بھی شاید آ جائے، اور اس کے بعد میں مجبوری کے تحت اور کچھ کرنا پڑے. دیکھیں، 26ویں ترمیم ہم نے تو بالکل مجبوری کے تحت نہیں کرائی، ہم تو اس کو اون کرتے ہیں. ہم نے وہ کرائی، بڑے شوق سے کرائی، اور وہ 26ویں ترمیم جو ہے کرنی ممکن نہیں تھی، اس پہ ڈیڈ لاک آ گیا تھا. ہمارے لیڈر نے اس کو لیڈ کیا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے.
پیپلز پارٹی اس کو اون کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا سارے کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہے۔ کبھی پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم اس 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی رول بیک کریں گے، ہم اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے وہ ترمیم جو ہے وہ کرائی اور ہم اور دیکھیں بیرسٹر مسعود کوثر صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے کہا، جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا، ہمارے کسی اپنا پنجاب کے صدر نے کہا، کسی عہدیدار نے کہا، تو اس پہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں آپ کے سامنے بحیثیت گورنر پنجاب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو اون کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے بغیر وہ 26ویں آئینی ترمیم ہونی ممکن ہی نہیں تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق اس وقت کیا گفتگو شدید ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ کیا خبر ہے اس کے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں آج کے دن تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نالج میں کوئی بات نہیں ہے۔ جب اس پہ بات ہوگی، جب چیزیں سامنے رکھی جائیں گی، اس میں کیا کچھ کرنا ہے، اگر کوئی بہتر چیزیں ہوئیں، پیپلز پارٹی اس پہ سیٹسفائی ہوئی تو ضرور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون ہوگا۔ اور اگر جن چیزوں پہ پیپلز پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یا 27ویں آئینی ترمیم ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ آج کے دن تو پیپلز پارٹی کے سامنے کسی جگہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آئی، جب آئے گی تو پھر اس پہ بات انشاءاللہ ہوگی۔ گورنر سے ہی فیصل کنجی صاحب یہ بتائیں کہ نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کیسے رہے گی؟ دیکھیں، ابھی تو چیف منسٹر صاحب نے اوتھ لیے اور اپنی کابینہ کی سیٹلمنٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں، وہ پنڈی گئے ہوئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے اپنے بانی چیئرمین کے ساتھ۔ ان کی کابینہ بننی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس پہ جو ہے وہ آگے چلنا ہے۔ تو میں نے پہلے دن ہی کہا تھا، اور ملاقات میں بھی میں نے یہی بات کی، اور اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ اور ابھی بھی آپ نے جو سوال کیا صوبوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنے ایجنڈا ہے پولیٹیکل اپنی جگہ پہ، لیکن جب صوبے کی بات آتی ہے، میں نے پچھلے سی ایم ساتھ بھی یہی بات کی تھی اور ان کے ساتھ بھی کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک صوبے کا جرگہ بنائیں، پارلیمانی جرگہ بنائیں، ہم وفاق کے ساتھ جائیں، وفاق سے بات چیت کریں۔ ہم نے دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کر کے اپنے حقوق لینے ہیں۔ ہم نے کسی بھی بدماشی کے ساتھ یا کسی اور اس کے ساتھ ہم نہیں لے۔ ہمارے پاس فورمز موجود ہیں، سی سی آئی کا فورم موجود ہے، این ایف سی ایوارڈ جو ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے، کیونکہ آفٹر مرجر آف فاٹا ہمارا جو 75,000 اسکوائر کلومیٹر اگر صوبے کا پہلے رقبہ تھا وہ 1 لاکھ پہ بڑھ گیا ہے، آبادی 55 لاکھ، جس پہ ہمارے مرج جیسے کے لوگوں کو اعتراض بھی ہے، لیکن سرکاری طور پر 55 لاکھ آبادی ہماری بڑھ چکی ہے۔ تو اس پہ این ایف سی ایوارڈ میں سمجھتا ہوں، اور پرائم منسٹر صاحب یہاں کمٹ کر کے گئے تھے کہ میں این ایف سی ایوارڈ اگست میں کراؤں گا، اور فلڈس کی وجہ سے وہ تھوڑے ڈیلے ہو چکے ہیں، اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فورمز ہیں، اب جیسے ماضی میں نہروں پہ لڑائیاں شروع تھی پنجاب اور سندھ کے درمیان یا باقی، اور میں ہمیشہ کہتا جب ہم سی سی آئی میں جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب ہم سی سی آئی میں گئے مسئلہ حل ہوا۔ پنجاب میں جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی آپس میں جو ہے وہ ہارٹ ٹاکس ہوئی، اور ہمارے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نے کبھی بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کی، لیکن جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب ملک واپس آئے اور پرائم منسٹر صاحب ملک واپس آئے اور لیڈرشپ آپس میں بیٹھی، پرائم منسٹر اور بلاول صاحب کی میٹنگ ہوئی تو چیزیں تھوڑی سی نارملائز ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بلاول صاحب کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں جلد ان چیزوں کو ریویو کر کے اور 1 مہینے کے اندر آپ کو دوبارہ اس کو ریویو کریں گے، جس میں سی سی میں بھی یہی بات ہوئی کہ ہم 1 مہینے کے بعد دوبارہ سی سی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، کیا کیا نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے بالکل دروازے کھلے ہیں۔ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ ہم اپنا ایک مقدمہ بنائیں، وفاق کے پاس جائیں اور پولیٹیکل ایشوز سالو کریں، اور باقی جو پالیٹکس ہے ہم اپنی اپنی کرتے رہیں گے، لیکن صوبے کی امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے گورنر ہاؤس کبھی بھی صوبے کے درمیان اور مرکز کے درمیان ہڈل نہیں بنے گا، بلکہ پل کر کے درجہ کرے گا۔ گورنر صاحب، یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ آپریشن نہیں ہوں گے صوبے میں ان کی اجازت کے بغیر، اب بھی جو ہے 20 آپریشن چل رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، تو آپ تو اہم عہدے پہ ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کے نوٹس میں، کیا یہ آپریشن سہیل افریدی کی مرضی سے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، 2 چیزیں، آپریشنز آج نہیں ہو رہا، آپریشنز کو کچھ عرصہ ہو گیا، اور اب دیکھیں کہ جو ماضی میں اور ابھی بھی جو ہمارے جنوبی اضلاع کی سچویشن ہے، آج آپ کرم کی سچویشن دیکھیں، آج آپ باجوڑ کی سچویشن دیکھیں، آج آپ مومن کی سچویشن دیکھیں،
وزیرستان کی سچویشن دیکھیں، چیزیں دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھیں. اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہوتا تو اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. دیکھیں، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان خراب ہے، امن چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ ہو، تو ہمارے کیا سیکیورٹی اداروں کے پاس کوئی اراضی میں چراغ تو نہیں کہ وہ چف کریں گے اور سارے جو ہے نا وہ ملیٹنٹس ہمارے بارڈر سے اس طرف چلے جائیں گے. دیکھیں، ہمارے 3-4 وزٹس ہمارے فورن منسٹر کے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کے افغانستان ہوئے، انٹیریئر منسٹر صاحب افغانستان کے، اور بار بار ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی سرزمین انڈیا کو اور اسرائیل کو استعمال نہ کرنے دیں پاکستان کے خلاف، اور بار بار یہ چیزیں ہو رہی تھی اکراس دی بارڈر. بہت سی چیزیں ہمارا جو خیبر پختونخوا کا 80% میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ملیٹنسی ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو رہی تھی. ابھی بھی ریسنٹلی میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے پولیس کے نوجوانوں کو، ڈی خان میں اور ان کے آفیسرس کو، جس طریقے سے انہوں نے ٹریننگ اسکول کے حملے کو بچایا. وہاں پر بھی ایک سہولت کار پاکستانی تھا اور باقی جو تھے وہ سارے افغانی تھے جو پولیس ٹریننگ